صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کے لیے رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ رمضان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے شب قدر والی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ میرے عزیزوں، کسی بھی چیز کا قرآن میں ذکر آنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے کلام کا حصہ بننا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو شب قدر ہے اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اور سوالیہ انداز میں فرمایا۔ کسی چیز کی قدر بتانے کے لیے، کسی چیز کی قدر سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت سوال کرتے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کے بارے میں؟ ایسا سوال کریں گے تو سامنے والا آدمی الرٹ ہو جائے گا، چوکنا ہو جائے گا۔ سامنے والے آدمی کو ہوشیار کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے جو ہے کلام کے اندر سوال ہوتا ہے۔ کلام کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سوال ہوتا ہے، اور اس سوال کا مطلب اس بات کی اہمیت کو بتانا۔ اللہ نے کہا ہم نے شب قدر نازل کی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے شب قدر نازل کی ہے، شب قدر نازل کی ہے۔ ارے خبردار، تمہیں معلوم بھی ہے شب قدر کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر فرماتے لیلۃ القدر لیلۃ القدری خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی 1000 مہینے عبادت کرے اللہ کی اور اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کر لے، 80 پر 3 برس ہوتے کم و پیش، 80 پر 3 برس ہوتے، اور 80 پر 3 برس تو کوئی جیتا ہے، ہر کوئی 80 پر 3 برس نہیں جی سکتا۔ ہم میں سے کوئی 80 پر 3 برس جی سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ایک رات کی عبادت ایک زندگی ہے۔ ایک رات کی عبادت کیا ہے بولو؟ اور ایسی عبادت جس کو اللہ نے قبول کر لیا، ایسی عبادت جس کو کس نے؟ اللہ نے کیا کر لیا؟ قبول بھی کر لیا، اللہ نے قبول بھی کر لیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور میرے عزیزوں، اس رات کی فضیلت میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ، اس رات میں آسمان سے اسپیشل فرشتے اترے۔ فرشتے تو روز اترتے رہتے، ہمارے کاندھوں پر جو
صبح شام بدلتے نا فرشتے، وہ فرشتے بدلتے رہتے. ہمارے دل کو دھڑکانے والے فرشتے، ہمارے دل کو دھڑکانے والے فرشتے جی ہر منٹ میں 70 بار بدلتے رہتے جی. اور ہماری سانس لے جانے والے فرشتے، کیا کرنے والے فرشتے؟ ہماری سانس جی. ہم جو ناک میں سانس لیتے نا، ہمیں جو سانس لیتے ناک میں، 2 فرشتے اندر کو لے جاتے ہیں. اور پھر سانس باہر آتی نا کاربن ڈائی آکسائڈ بن کے، پھر اس کو 2 فرشتے باہر لے کے آتے. ہوا چلانے والے فرشتے، بادل چلانے والے فرشتے، چیزوں کو پہنچانے والے فرشتے، چیزوں کو کیا کرنے والے فرشتے؟ پہنچانے والے فرشتے. پہنچانے کا مطلب کہ اب ہمارا امبئی ہے، بیتم چلے کے بازو میں امبئی، وہاں ایک جھاڑ کو آم لگے، اس باغیچے کے اندر ایک جھاڑ ہے، اس جھاڑ کے 4 آماں کے اوپر امریکہ میں ہے، اس کا نام ہے، اسے کون پہنچاتی؟ اس کے بازو کے آم کے اوپر چاول والے کا نام ہے، اسے کون پہنچاتی؟ اس کے بازو جو ایک آم ہے اور اس کے اوپر بیتم چلنے والے کا نام ہے، کون پہنچاتی؟ کون پہنچاتی با؟ ارے بولو، اللہ پہنچاتی. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے. کس کا نظام ہے؟ اللہ رب العزت کا نظام ہے. اور کس طریقے سے ہے کہ میرے عزیزو، جس وقت میں جھاڑ سے پھل توڑتے تو کچھ ایکسپورٹ مال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ امریکہ جانے والا مال، ایکسپورٹ مال بولتے ہیں. تو فرشتہ کیا کرتا، جو امریکہ میں جانے والے کے جو 4 رہتے نا، وہ منڈی میں سے وہ 4 آماں کو کیا کرتا، وہ جھاڑ کے ادھر نکالا ہو کو ڈالنے لگاتا. وہ 4 آماں کو نکال کو ادھر ڈالنا. تو پھر ایک بار وہ ایکسپورٹ کا ختم ہونے کے بعد، اور پھر لوکل میں بیچنے کے لیے کہ بھی ذرا دور گاؤں جانے کے لیے ٹوکرے میں ڈالنے کے واسطے نندیال طرف جانا ہو ٹوکرے، اب اس میں ایک مال چن کے ڈالنا ہوتا. اب سب سے میں لاسٹ میں جو بھوسا بستا نا، یہ بیتم چلنے میں تو بھی بیچے جائے، اسے کیا ہے. یعنی کہ یہ جو آدمی چن کے جو ڈالتا ہے، دیکھو ایکسپورٹ کا الگ ہے، دور جانے کا الگ ہے، نزدیک میں بیچنے کا الگ ہے، اور پھر کہ گھر کو لے جانے کا الگ ہے. ایسا جو چنتا ہے نا، وہ فرشتوں کا نظام اللہ نے چلایا. کون چلیں بولو؟ فرشتوں کا نظام اللہ چلے. امریکہ جانے والے آموں کو اللہ ادھر بھیج دیتا، چاول جانے والے آموں کو ادھر بھیج دیتا، اور پھر بیدم چلانے والوں کو ادھر بھیج دیتا. اور پھر مول لے کھانے کے واسطے آدمی نہیں جاتا، اس کا نوکر جاتا. اس میں کیا جاتا؟ نوکر جاتا. نوکر جا کے کیا کرتا؟ اب وہ ٹوکرا آتا یا بنڈی کے اوپر آتا، اون چنتا آتا. اسے کون سا پھل اچھا دکھنا، جو اس کے نصیب میں رہتا، وہی پھل فرشتہ کیا کرتا؟ اس کے قریب لاتا. وہی پھل چن کے ان کیا کرتا؟ ٹوکرے میں ڈالتا. کیا کرتا بولو؟ ٹوکرے میں ڈالتا. اور پھر وہ گلے کو یا تلالے کو گھر کو لے کھاتا. تلا کیا کرتا؟ گھر کو لے کھاتا. اور اس میں سے یہ جھاڑ کا تو باپ کے حصے میں آتا، اور وہی باغیچے کا دوسرے جھاڑ کا بیوی کے حصے میں آتا، اور ایک حصہ بچے کے حصے میں آتا، اور ایک حصہ سڑ جاتا. باغیچے میں 10 آم کے جھاڑ ہے تو، اور 10 ادمے کے نام آتے ہیں، 10 ادمے کے نام آتے ہیں، 10 گواہ کے ادمے کے نام آتے ہیں. یہ سب کو تقسیم کرنے والا کام کس کے ذمہ ہے بولو؟ اللہ کے حکم سے ہوتا. لیکن اللہ ذمہ داری کسے دیا؟ تو میرے عزیزو، یہ کندھوں کے فرشتے الگ، دل دھڑکانے والے فرشتے الگ، اور جو ہے ہمارے سانس کو لے جانے والے فرشتے الگ، اور سانس کو باہر لانے والے فرشتے الگ، اور ہمیں چلانے والے فرشتے الگ، ہوا والے الگ، بادل والے الگ، اور تقدیر مقدروں کو
پہنچانے والے الگ، پہنچانے والے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کتنے ہیں اور کتنی اس کی فوج ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت اتنی بڑی قدرتوں کے مالک ہیں، اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ بڑی شان والے ہیں، اللہ بڑی عزت والے ہیں۔ جو کچھ ہوتا اللہ کے حکم سے ہوتا، اللہ کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ رب العزت کا یہ غیبی نظام ہے فرشتوں کا جو پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، پوری کائنات کو کیا کرے ہوئے؟ گھیرے ہوئے۔ اللہ رب العزت طے کر دیا ہے روز ازل میں، اللہ تعالیٰ جو تقدیر اپنے علم کے جو ہے اپنے علم کی اور اپنے قدرت کی بنیاد پر جو لکھا ہے اور اس کو تقسیم اور اس کے پورا کرنے کے انتظام میں اللہ نے اپنے فرشتوں کو رکھا ہے۔ اللہ نے کس کو رکھا؟ اپنے فرشتوں کو رکھا۔ اب شب قدر کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ تنزل ارے بولو بھائی، تنزل الملائکہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ فرشتے تو آتے رہتے ہیں، کس کا کام اسے بٹا ہوا ہے۔ ہماری مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے مجلس پر بھی فرشتے ہیں اس وقت، اور جھرے جھرے فرشتے نہیں، یہاں سے لے کے کہاں تک ہے؟ آسمان تک ہے۔ نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا اس کا نے بھی فرشتے آتے، قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا اس کے نے بھی کیا آتے؟ فرشتے آتے۔ بازار میں بیٹھ کر دنیا کی بات کرے تو کیا آتی؟ کون آتا با؟ بازار میں بیٹھ کو کیا کریں گے تو دنیا کی باتیں کریں گے تو کیا آتا بولو؟ شیطان۔ فرشتے کے کام کریں گے تو فرشتے آتی، شیطان کے کام کریں گے تو شیطان۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ میں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرماتے تنزل الملائکہ، جو فرشتے اترنے والے، نازل ہونے والے جی، اور جن جن کاموں کے لیے ہم نے طے کر دیا ہے، جن جن کاموں کے لیے طے کر دیا ہے وہ فرشتے تو الگ ہیں، وہ فرشتے کیا ہیں؟ الگ ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، شب قدر کے دن شب قدر کی وجہ سے اسپیشل کوٹے کے فرشتے آتے تنزل الملائکہ، کہ وہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں کون اتریں گے بولو؟ فرشتے اتریں گے۔ اس رات میں کون اتریں گے؟ فرشتے۔ اور وہ اتر کر کیا کریں گے؟ اس رات میں جو جاگے گا اس کی دعا پر آمین کہیں گے، اس رات میں جو دعا کرے گا اس پر کیا کہیں گے؟ آمین کہیں گے۔ اس رات میں جو عبادت کرے گا اور اس کی عبادت قبول ہونے کی دعا کریں گے، اس رات میں جو قرآن پڑھے گا اور اس کے قرآن پڑھنے کو قبول ہونے کے لیے اللہ سے درخواست کریں گے۔ اگر جو کوئی اس رات میں اتباع سنت میں سو بھی جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ سو بھی جائے گا اتباع سنت میں، اس کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں گے، اس کے لیے بھی کیا کریں گے؟ دعائیں مغفرت کریں گے۔ ہمارے امیر صاحب بولتے تھے ایک دن کہ شب قدر کے دن پورے ساتھیاں ایسا لائن سے سو گئے، اپنا نماز پڑھ کے کہ 2:30 بجے کیا ہوگی؟ پورا لائن سے سو گئے۔ تو ہمارے امیر صاحب دیکھ کے افسوس کرنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو یہ بندے سب کس طریقے سے سو گئے، یہ بچے سب کس طریقے سے سو گئے۔ اگر یہ لوگ سنت کے مطابق سوتے، یہ سوتے رہتے تو بھی ان کو ثواب ملتا، اگر یہ سنت کے مطابق سوتے تو سوتے رہتے تو بھی کیا ملتا؟ ثواب۔ میرے عزیزوں، بزرگوں کی ایسی فکر بھی ہوتی ہے، بزرگوں کی ایسی کیا ہوتی بولو؟ فکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، تنزل الملائکۃ، اس دن اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کریں گے
عبادت کرنے والوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے اور دعا مانگنے والوں کے لیے قبولیت کی دعا کریں۔ فرشتوں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ فرشتوں کی دعا بہت جلدی کیا ہوتی ہے؟ بولو، قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے معصوم مخلوق ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ بولو، معصوم مخلوق ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ بولو، معصوم مخلوق ہے۔ میرے عزیزو، فرشتوں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے آج کی رات میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ بہت اور بہت عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ سال میں 5 راتیں آتی ہیں۔ سال میں کتنی راتیں آتی ہیں؟ 5 راتیں آتی ہیں۔ اب یہ 5 راتیں ان کے کون بولے ہمارے کو؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں شب قدر کو پانا ہے تو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان کے آخری عشرے کی کون سی رات میں تلاش کرو؟ طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق رات کا مطلب کیا ہے بھائی؟ بسپر 1، بسپر 3، بسپر 5، بسپر 7 اور بسپر 9۔ یہ 5 راتوں کو طاق رات ہے۔ طاق رات کا مطلب ہماری زبان میں بیسی سنکھیا بولتے ہیں۔ ایک سری سنکھیا ہوتا ہے اور اس کے اپوزیشن میں کیا ہوتا ہے؟ بیسی سنکھیا ہوتا ہے۔ تو طاق رات کے معنی کہ بیسی سنکھیا والی رات، یعنی کہ 21، بسپر 1، بسپر 3، بسپر 5، بسپر 7، بسپر 9۔ ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، پورے مہینہ بولتے تو پورے مہینہ جاگنا پڑتا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہمارے کو بول کو نہیں دکھا دیا۔ خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ جاگے۔ خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جاگی؟ بولو، پورا مہینہ جاگے۔ کچھ اللہ کے بندے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں پورا مہینہ آج بھی جاگتے، لیکن امت کے ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول کر گئے، اگر تم سے پورے رمضان میں کچھ بھی نہیں ہو سکیا تو کم سے کم 5 راتوں کی تو کوشش کرو۔ کم سے کم کتنی کوشش کرو؟ کم سے کم 5 راتوں کی تو کیا کرو؟ کوشش کرو۔ کون بولے یہ بات؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ تنزل الملائکۃ، پھر اس کے آگے کیا ہے؟ بولا، والروح۔ اور روح کے معنی کیا ہے؟ جبرائیل فرشتہ۔ جس دن طاق رات ہوتی ہے نا، جس دن شب قدر ہوتی ہے، جبرائیل فرشتہ بھی زمین پہ آتا۔ کون آتے بولو؟ جبرائیل فرشتے۔ اور ویسے برگزیدہ فرشتے ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں جی۔ ان کے جو پیرا ہے نا پاتالم میں ہے، تحت الثرى، سے کیا بولتی؟ تحت الثرى۔ اور ان کا جو سر ہے نا 7 آسمانوں کے اوپر آتا۔ ان کے جو کیا رہتے؟ ان کا جو سر کہاں رہتا؟ 7 آسمانوں کے اوپر رہتا۔ یہ جو زمین ہے نا، یہ زمین ان کے ناخن میں یہاں اٹکلی بول لو، معلوم بھی ہوتا نہیں کہتے ہو کیا ہے یہاں اٹکلا ہو۔ ایسا ناخن کے بیچ میں ایسا یہ دنیا ہوا اٹک گئی تو ہاں کہیں کا بھائی ہے بول کو ان کو معلوم بھی ہوتا نہیں کہتے، اتنی چھوٹی۔ جبرائیل فرشتے ہوتے بڑے، اگر وہ ایک پر کھول دیں گے تو مغرب سے مشرق تک کھل جائے گا۔ ایک پر کھول دیں گے تو کتنا بولو؟ مغرب سے مشرق تک کھل جائے گا۔ ایسے 100 پر ہیں ان کی۔ ایسے کتنے پر ہیں بولو؟ 100 پر ہیں۔ اللہ رب العزت سارے نبیوں کے پاس اللہ رب العزت سارے نبیوں کے پاس وحی دے کر، کتابیں دے کر، وحی دے کر، کتابیں دے کر، یعنی کہ پیغام دے کر
پیغام دے کر رسولوں کے پاس اللہ رب العزت نے جبرائیل فرشتے کو بھیجا، اور ان کی مستقل تعریف ہے جبرائیل فرشتے کی، اور قرآن میں ہے ان کی تعریف جبرائیل فرشتے کی، اور مستقل الگ سے تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ ایسا فرشتہ جو کہ جبرائیل ہے، وہ کون سی رات میں اترتے بولو؟ اب ایسی رات میں اگر ہم سو جائیں، ایسی رات میں بھی ہم غفلت کریں، کیا ہوتا؟ پورا سال گیا، پورے سال کے پورے مہینے چلے گئے، پورے رمضان بھی چل گیا، لاسٹ کو اگر 5 تاخراتا بھی نہیں تو کیسے بولو؟ آخر کا کتنا؟ 1-5 تاخراتا تو بھی نہیں تو کیسا؟ اندازہ کرو میرے عزیزوں۔ دیکھتے دیکھتے یہ رات بھی گزر جائے گی، اور دیکھتے دیکھتے یہ صبح بھی گزر جائے گی، اور دیکھتے دیکھتے یہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن اس کا اجر جس وقت میں اللہ قیامت کے دن دیں گے میرے عزیزوں، اس وقت میں ہم خود فخر کریں گے۔ جس وقت میں نامہ اعمال ہمارا سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، ہم فخر کریں گے اللہ کے سامنے، ہم فخر کریں گے پورے محشر والوں کے سامنے کہ دیکھو میرے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اس دن پتہ چلے گا کہ ہماری کون سی نیکی قبول ہوئی۔ اس دن رات کو جاگنے کی ہوئی، جی رات کو جاگنے کی ہوئی، یا دن میں چلنے کی ہوئی، یا صدقہ خیرات کی ہوئی، اللہ نے کون سی نیکی پر اللہ نے مجھے یہ مزدہ اور اللہ نے مجھے یہ انعام دیا، اس وقت میں معلوم ہوگا میرے عزیزوں۔ جب تک کہ ہمیں نیکی کرتے رہنا اور اس نیکی کو بھول جاتے رہنا، نیکی کرتے رہنا اور اس نیکی کیا کرتے رہنا، بھول جاتے رہنا۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئیں گے۔ کس سے آئیں گے بولو؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اب تم یہ سمجھیں گے کہ پھر رات تو تھوڑی دیر رہے گی، چلو تھوڑا جاگ لے کے جا کے سو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما دیا، اگر تم سوچیں گے کہ بھی تھوڑی دیر جاگ لے کے چلو بھائی جا کے سو جائیں گے، ان کو بول لیں گے۔ اب تھوڑے لوگ کیا کرتے، انہوں سو جا کے رہتے، رات کو 3 بجے اٹھے سے معلوم ہوا آج شب قدر ہے، جا کے سو گئے، اسے کیا معلوم ہوا آج شب قدر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھائی ایسا مت سمجھنا یہ خالی شام میں رہے گی، یہ خالی 9 بجے رہے گی، یہ تراویح پڑھنے کے بعد رہے گی، یا بیان تک رہے گی، ایسا مت سمجھنا۔ یہ رات جو ہے مغرب سے شروع ہوگی، کب سے؟ سورج ڈوبنے سے شروع ہوگی اور سورج نکلنے تک رہے گی۔ ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ سلام ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے اس دن اللہ کی سلامتی بھی اترے گی۔ اللہ کیا اترے گی بولو؟ سلامتی بھی اترے گی۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو نازل کریں گے، اور فرشتوں کے ساتھ اللہ سلامتی بھی نازل کریں گے۔ اللہ رب العزت وہ رات ایک ہی وقت میں ختم نہیں کریں گے، بلکہ وہ رات سورج غروب ہونے سے لے کر صبح تک رہے گی۔ اگر کوئی آدمی رات میں اسے جاگنے کا موقع نہیں ملا تو وہ اجال پا رہتے بھی جاگ کے کیا کر لے سکتا بولو؟ عبادت کر لے سکتا۔ اگر کوئی مغرب سے لے کر فجر تک کر لے، بھائی سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مغرب سے لے کر عبادت میں نہیں تھا، لیکن انسان سے سٹارٹ ہوا اور جو ہے کہ پورا صبح تک کر لیا۔ اگر کوئی آدمی ایسا تھا غفلت میں سو گیا، لیکن مسجد میں اس سے معلوم ہوا، لیکن گھر میں اس سے معلوم نہیں،
لیکن مسجد میں سن جا کے گھر میں رہنے والے سے بول سکتا کہ بھئی شب قدر تاخرات آج بھی ہے اور اب بھی ہے، اٹھ جا، اب ہے تو بھی تو عبادت کر لے اور تیرا بھی کچھ حصہ ہو جائے گا، اب تک میں عبادت کیا ہوں، اب تو عبادت شروع کر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ رب العزت اس رات میں، اس رات کے وقت کو متعین کرتے ہوئے اس کے اندر جو سلامتی ہے اور جو میری طرف سے لوگوں کو امن اور جو کامیابی اور جو دعاؤں کی قبولیت جو اترے گی وہ کب تک رہے گی؟ صبح فجر تک رہے گی، پوری رات رہے گی۔ میرے عزیزوں، یہ جو آیت ہے نا، یہ جو سورہ ہے نا، سورہ قدر، رمضان کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ سورہ کس کے بارے میں نہیں بولا؟ رمضان کے بارے میں نہیں ہے، اور یہ سورہ کسی دوسری چیز کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ یہ پوری کی پوری سیرت ایک ہی ایک چیز کے بارے میں ہے۔ کیا چیزیں بولا؟ شب قدر کے بارے میں۔ قرآن میں ایسے صورتیں نہیں ہیں۔ قرآن میں کیا نہیں بولا؟ ایک ہی چیز کے بارے میں اللہ نے بولا ہو، ایسی دوسری جو کوئی صورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے شب قدر کا تذکرہ شروع سے لے کر آخری سورہ تک جو ہے قرآن میں سورت نازل فرما کر اس رات کی اہمیت اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں۔ یہ ایسی رات ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ ایسی رات ہے کہ اس کے اندر فرشتے اترتے، یہ ایسی رات ہے کہ جس کے اندر جبرائیل بھی اترتے، یہ ایسی رات ہے، یہ ایسی رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں سلامتی نازل کرتے، اور یہ ایسی رات ہے کہ یہ رات صبح تک رہے گی اور اپنے فضائل کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک اللہ رب العزت نے اس میں صرف کس کا تذکرہ کیا؟ شب قدر، یعنی کہ رات کا تذکرہ۔ اب ایسی رات ہے، دیکھو اب ہمیں لوگوں کو کیا کر لینا چاہیے بولے؟ میرے عزیزوں، زندگی میں دن بھی گزر جا رہے ہیں ہمارے اور رات بھی گزر جا رہے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، مفتی انوار الحق صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، بولتے تھے قدر کرنے والے کے لیے ہر رات شب قدر ہے، اور قدر نہ کرنے والے کے لیے شب قدر بھی بے قدر ہے۔ قدر کرنے والے کے لیے ہر رات کیا ہے بولو؟ شب قدر ہے، اور قدر نہ کرنے والے کے لیے شب قدر بھی بے قدر ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ رمضان کی تاخرات ہے اور پہلی تاخرات ہے۔ اس رات میں عبادت کر کے اللہ سے ایسی دعا کرو، اللہ یہ پورا آخری عشرہ، یہ پورا کیا بولو؟ آخری عشرہ، یہ پورا آخری عشرہ اچھی عبادت کے ساتھ گزاریں، اچھی عبادت کے ساتھ گزاریں، اور اللہ اس عبادت کو قبول بھی فرمائے۔ تو کریں گے سب انشاءاللہ، سچی نیت کریں گے، تاخراتوں کی مضبوط نیت کریں گے انشاءاللہ۔ پھر دیکھو، عبادت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود کرنے لگ جائیں، بھئی ہم بھی کرنا، ہم اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو بول لینا، بلا لینا، سمجھا لینا، بٹھا لینا، اور ان کو بھی عبادت میں لگانا، اور فضول کاموں میں نہیں لگانا۔ فضول کاموں میں یعنی کہ رات بھی جا کے لیے لیکن ثواب بھی کچھ نہیں ملا، ایسا نہیں ہونا۔ اس لیے میرے عزت، زبان پر بہت کنٹرول کرتے ہوئے اور جو ہے رات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر عبادت کے لیے دل نہیں چاہ رہے، یہ کہ عبادت کرنا ضروری نہیں، وہ نماز پڑھو، نماز میں دل نہیں لگ رہا تو قرآن پڑھو، قرآن میں دل نہیں لگ رہا تو جو ہے ذکر کرو، ذکر میں دل نہیں لگ رہا تو دعا کرو، دعا سے نہیں لگ رہا تو پھر مراقبہ کرو، اگر مراقبے میں اگر دل نہیں لگ رہا ہے تو میرے سے وضو کرو، وضو کرو۔ جس عبادت میں جی لگتا ہو اس عبادت کو کرو، اگر جی نہ لگے، اگر کسی عبادت کو دل نہیں مان رہا تو میرے عزیزوں بستر لگا کے سنت کے مطابق سو، بستر لگا کے کیسا؟ سنت کے، اگر سنت کے مطابق سوئے تو بھی اس کو کس میں شمار کریں گے؟ عبادت میں شمار کریں۔ اور پھر جو ہے سحری میں اٹھ کے سحری کرو، سحری میں اٹھ کے تہجد پڑھو، سحری میں اٹھ کے کیا کرو؟ تہجد پڑھو۔
تو کرو گے انشاءاللہ، عبادتوں میں جڑو گے، لگو گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھئی یہاں پر دیکھو کہ کچھ ساتھی اعتکاف میں بھی ہیں. بھئی اعتکاف والے بھی انشاءاللہ رات میں کچھ عمل کریں گے اور نوافل میں قرآن وغیرہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور خصوصاً طاق راتوں میں کہ ایک ایک یا ڈیڑھ پارہ یا آدھا پارہ ایک ایک رکعت میں اس طریقے سے سننے کا نظم بھی ہے اعتکاف میں. اور یہ ہمارے خانقاہ کے اعمال کے تعلق سے ہے بھائی. تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس کے اندر شرکت کر سکتے ہیں جو لوگ موجود رہیں گے یہاں پر. اگر جن لوگوں کی طبیعت نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی زبردستی بھی نہیں ہے، وہ تو اپنے اپنے شوق کی بات ہے. لیکن اب جیسے پہلی تاخرات ہے، ہر تاخرات میں اور ہر رات میں ہمیں کیا عمل کرنا اور سب سے بڑا عمل کیا ہے، اور جو خصوصاً اس طرح کی راتوں میں اس عمل کے بارے میں بول لیں گے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ایک سوال ہے میرے عزیزوں، اللہ رب العزت دعا کس کی جلدی قبول کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت دعا کس کی جلدی قبول کرتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں بہت سارے موقع پر بہت سارے جواب ہیں. قرآن پڑھنے والے کی، ذکر کرنے والے کی، جماعت میں جانے والے کی، حج میں جانے والے کی، زکوٰۃ دینے والے کی، کھانا کھلانے والے کی، پانی پلانے والے کی. سوال کیا ہے؟ دعا کس کی جلدی قبول ہوتی ہے؟ دعا کس کی جلدی قبول ہوتی ہے؟ ایک ایک موقع پر ایک ایک ہے. لیکن میرے عزیزوں، متفقہ طور پر سارے عالماں، سارے شیوخ، سارے حضرتاں، سارے بزرگاں قرآن اور حدیث کو نچوڑ کر کے ایک بات بتاتی، ایک بات بتاتی. وہ کیا ہے بولو؟ کہ جو آدمی جس کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی، جس کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتے، اور وہ عبادت کیا ہے؟ وہ ہے میرے عزیزوں توبہ کرنا. کیا ہے بولو؟ پچھلی زندگی سے کیا کرنا؟ توبہ کرنا. اے اللہ میں پہلے ایسا تھا، اب میں ایسا نہیں کرتا. اللہ میں پہلے ایسا کروں، اب ایسا نہیں کرتا. پہلے ایسا کروں، اب میں ایسا نہیں کرتا. توبہ کرنا. میرے عزیزوں، جو آدمی توبہ کرتا، کیا کرتا بھائی؟ جو آدمی توبہ کرتا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو آدمی پچھلی زندگی سے توبہ کرتا وہ بندہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اس کی خوشی میں اللہ رب العزت آسمانوں میں روشنی کر ڈالتا. آسمانوں کے اندر لائٹنگ ڈیکوریشن کرتے. لائٹنگ ڈیکوریشن فرشتے بولتے اے اللہ آج یہ کیا خوشی کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ بولتے میرا ایک بندہ اس کی پچھلی زندگی سے توبہ کر لی ہے. پچھلی زندگی سے کیا کر لیا ہے؟ توبہ کر لیا. تو میرے عزیزوں، پہلی تاخرات ہے. آج کے بعد، خصوصاً اس رمضان کے بعد، بلکہ آج کی رات کے بعد انشاءاللہ ہماری جو زندگی ہوگی وہ نئی زندگی ہوگی. کیا ہوگی بولو؟ نئی زندگی ہوگی. پچھلی زندگی سے توبہ کر. پچھلی زندگی سے توبہ کر. اور توبہ قبول کرنے والا کون ہے بولو؟ قیامت کی صبح تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور آج کی رات میں جو توبہ کرتا، آج کی رات میں جو توبہ کرتا، اللہ اس کی توبہ کو جلدی قبول فرمائے. جلدی قبول فرمائے. تو توبہ کرو گے سب انشاءاللہ؟ سب لوگ توبہ کریں گے سب انشاءاللہ؟ اچھا پھر کہ ہم سب مل کر توبہ کریں گے. یہ اجتماعی توبہ ہو. انفرادی توبہ بھی کرو. انفرادی توبہ بھی کرو. بولو اے اللہ، گھٹو بولنا، آہستہ بولے تو کیسے؟ اے اللہ میں اپنی
पिछली ज़िंदगी से पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह मेरे नफ्स की चाहत पर चलते हुए मैंने बड़े बड़े गुनाह कर दिए। अल्लाह मेरे हर गुनाह को माफ़ फरमा। मुझे सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। मैं नियत करता हूँ, मैं अज़्म करता हूँ, मैं नियत करता हूँ हर गुनाह से बचूंगा इंशाअल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमने जो अभी की है इस तौबा को कबूल फरमा। अगली आने वाली नई ज़िंदगी अता फरमा। तौबा वाली ज़िंदगी, नमाज वाली ज़िंदगी अता फरमा। तेरी रज़ा वाली ज़िंदगी अता फरमा। सदक़ा खैरात करने वाली ज़िंदगी अता फरमा। हलाल कमाने वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह नेक लोगों जैसी ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह तेरे दीन की खिदमत करने वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, अल्लाह छोटे हैं, बड़े हैं, अल्लाह सभी को कबूल फरमा ले। अल्लाह आज की रात अल्लाह इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जितनी इबादत होती है अल्लाह उन इबादत को कबूल फरमा। अल्लाह जो बचा हुआ रमज़ान है सारे ईमान वालों पर अमन वाला रमज़ान बना दे, खैर वाला रमज़ान बना दे, बरकत वाला रमज़ान बना दे, नेकी वाला रमज़ान बना दे। अल्लाह इस बीमारी से जो पूरी दुनिया में चल रही है, खुसूसन हमारे मुल्क को निचोड़ रही है, अल्लाह ये सच है या झूठ है तेरे सिवा कोई नहीं जान सकते। अल्लाह इस बीमारी से, इस मुहलिक अज़ाब से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल